جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دو بہتر ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ رکھو اور اپنا احتساب کرو۔ کسی مگرمچھ نے یہ نہیں کہا کہ 270 برس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، اب اسے شرمندگی کا کچھ احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنے خود احتسابی میں شامل ہے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ انسان پہ کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلہ خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہیں ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر شکریہ ان بھائیوں اور دوستوں کا جو ہمیں اس کام میں سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ شکریہ۔